بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان کو میٹنگ کے لیے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے اب تک کسی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ آج 3 اہم مطالبے کر دیے ہیں عمران خان نے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے تھوڑا سا آپ کو سناتا بھی ہوں، اور دمادم مست کلندر ہوگا، کیسے ہوگا، کب تک ہوگا، سب آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ کس نے بھی مجھ سے شیئر کیا تھا میسج، تو وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ نواز شریف نے لندن سے کیا واپس آنا تھا، الٹا یہ لوگ اب آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے لانگ مارچ سے پہلے سب فرار ہو جائیں ملک سے، کیونکہ ECL سے نام تو انہوں نے اب خود ہی نکالنا ہے، سب کچھ کابینہ نے کرنا ہے۔ اپنے اپنے نام نکالیں ECL سے اور ملک سے چلے جائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ سب فرار کا پلان بنانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، میں آپ کو تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ مطالبات کون سے ہیں اور عمران خان کیوں صرف امریکہ اور نواز شریف کا نام لے رہے ہیں، پاکستان کے کسی میر جعفر کا ذکر کرتے ہیں، میر جعفر کی طرف اشارتاً بھی بات نہیں کر رہے۔ ایک طرف اداروں کے بارے میں بات کرنے سے عمران خان نے اپنے سپورٹرز کو بھی روک دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا عمران خان NRO دے رہے ہیں لوکل میر جعفرز کو؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے اور کیوں عمران خان یہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے۔ اگر امریکہ نے بجائے وزیراعظم کو ریموو کرنے کے لیٹر میں کہا ہوتا، یعنی میٹنگ میں یہ کہا ہوتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور عمران خان یہ مراسلہ ملتے ہی جنرل باجوہ کو ہٹا کے کسی اور کو آرمی چیف لگا دیتے، تو کیا ادارہ تب بھی یہ کہتا کہ یہ روٹین کی بات تھی؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ہوئی ہے پریس ریلیز آئی ہے، وہاں تب بھی یہ کہا جاتا کہ سازش نہیں ہوئی؟ اس سوال کا جواب مجھے آپ نے کمنٹس میں دینا ہے، اور اگر ادارے بھی دینا چاہیں تو پلیز پریس کانفرنس کر کے ضرور دیں کہ اگر آرمی چیف کی تبدیلی پر امریکہ یہ شرط رکھتا کہ اس کو ہٹاؤ تو معاف کر دیں گے، یہ رہا تو پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں، اور 1-2 ہفتے کے اندر اندر عمران خان بینگ پرائم منسٹر آرمی چیف کو ہٹاتے اور کسی اور کو لگا دیتے، تو کیا رسپانس ہوتا آپ کا؟ کیونکہ ایک وزیراعظم کو کہا گیا تو جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں، بچوں کا کھیل ہے۔ وزیر اعظم آرمی چیف سے اوپر کی چیز ہے، آرمی چیف سبارڈینیٹ ہے وزیر اعظم کا۔ آپ کی ریاست کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف سازش ہوئی تھی، ریاکشن کیا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، اور اس پہ بہت بات ہوتی رہے گی، کئی سالوں تک ہوتی رہے گی۔ میر جعفر کا کردار کس نے ادا کیا، لوگ تھوکیں گے، ان کی نسلوں پہ تھوکیں گے، پر وہ بات کی بات ہے۔ میں بھی آپ کو تھوڑا سا یہ سنانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کہا کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اسلام آباد مارچ کا کیا پلان ہے۔ یہ جو پیغامات دیے جا رہے ہیں جی کہ آپ بیٹھ جائیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ سنیں ذرا۔ تو میں نے جب یہ کہا تو کتنے لوگوں نے، کئی صحافی تھے، ہمارے مخالف پولیٹیشنز، سب نے کہا کہ نہیں جی یہ فیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سب کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ نے کنفرم کیا کہ وہ مراسلہ جینوئن تھا، جو اس نے ایمبیسڈر سے جو گفتگو کی گئی امریکہ کے، وہ جو ڈونلڈ لو تھا ان کا انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ حقیقت تھی۔ اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی، اس نے جو لفظ آیا ان ڈپلومیٹک، میں اس سے آگے بات کروں گا، تکبر تھا اس میں۔ یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آفیشل نے جس تکبر کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جناب اگر آپ عمران خان کو پرائم منسٹر شپ سے ہٹائیں گے نہیں، نو کانفیڈنس کی ووٹ کے ذریعے، اور ابھی یہ یاد رکھیں کہ نو کانفیڈنس کی ووٹ ٹیبل نہیں ہوئی تھی، نو کانفیڈنس اسمبلی میں، اس سے پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس نے دھمکی دی کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے لیے آئسولیشن ہوگی، عمران خان کو آئسولیٹ کریں گے، ملک کے لیے مشکلات آئیں گی، کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہاں جو نیا آئے گا پھر ہم اس کی کارکردگی دیکھیں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہم چلیں گے، نہیں، اس کو پتا تھا کس نے آنا ہے، یہاں سے سازش کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ سن لیں کہ عمران خان نے ایک اچھا پوائنٹ یہاں پہ اٹھایا ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ڈونلڈ لو کا ہے۔ میں نے مشورہ بھی دیا تھا، کئی لوگ اور بھی دے رہے ہیں کہ آپ امریکہ نہ کہیں، امریکہ میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، نئے صدر بھی آتے رہتے ہیں، اور بائیڈن مجھے نہیں لگتا کہ اگلی بار کے لیے الیکٹ ہوگا، جو حرکتیں اس نے کی ہوئی ہیں ابھی تک۔ اگر دوبارہ ریپبلکن کی حکومت آ جاتی ہے اور بالفرض ٹرمپ آ جاتا ہے دوبارہ، تو ٹرمپ تو حالات ٹھیک کر لے گا عمران خان کے ساتھ، ٹرمپ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، تو یہ اچھا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کہا جائے،
ملک کے خلاف بات نہ کی جائے، کیونکہ ملک کے ساتھ تو ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف غلامی نہیں کریں گے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ بات کھل کے آ گئی کہ سازش کیسے ہوئی ہے. وہ عمران خان نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد بتا دیا ہے کہ ہماری بات کی توثیق ہو گئی ہے، اور سازش کیا ہے یہ سب کو پتا چل گیا ہے کہ وہ سب کچھ ہو گیا جو انہوں نے کہا تھا، تو پھر تو سازش ہو گئی نا. لیکن ایک اور ویڈیو بھی ہے، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چھوڑے کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں، ایک چھوٹے سے بھی کوئی 50 لاکھ کی بھی آبادی کا نیوزی لینڈ ہونا، اس کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کا دھمکی کوئی نہیں دیتا. ایسے کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی. اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو گنا دیا کہ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی، ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چاروں شانے چت ہو کے اس کی جنگ میں لے گئے تھے. اور یہ جو دھمکی ملی ہے، یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پہ آزاد ہوئے تھے، وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس کی سازش، ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے، اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اس سے بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی. کوئی شک نہ کرے کہ اس سے بڑی سازش کوئی نہیں ہوئی جو یہ ہوئی ہے. یہ کھل کے بتا دیا ہے. عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ جی الیکشن ریفارمز کر لیں آپ مل کے، اسمبلی میں بیٹھ کے تھوڑے معاملات کر لیں، کیئر ٹیکر کے بھی معاملات ہوں گے کر لیں، یہ چلنے دیں حکومت کچھ عرصہ. ان کے گول یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کا اگر یہ جو موجودہ پروگرام ہے یہ ہو جائے، یہ کمپلیٹ ہو جائے، مطلب 6 مہینے سال گزر جائے، اس دوران ریفارمز کی بات میں عمران خان کو لٹکا کے پھنسا لیا جائے. اور ڈیفرنٹ مشورے دیے جا رہے ہیں، وسیع تر مفاد میں یہ کر لیں فلاں کر لیں، مشورے دیے جا رہے ہیں. عمران خان نے اب تک کسی بھی ملاقات کرنے سے اور کوئی بھی مشورہ ماننے سے انکار کیا ہوا ہے. اسلام آباد مارچ کے لیے عمران خان اس دفعہ اتنے بڑے پیمانے پر تیاری کر رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ اپنے گلی محلوں میں ایکٹیو کر دی ہے اپنے ورکر کو. ورکر چارجڈ ہے، ورکر تیار ہے سب کچھ الٹنے پلٹنے کے لیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب اتنا زیادہ غصہ ہو، دیکھیں میں آپ کو ایک یہاں پہ امپورٹنٹ بات بتانے لگا، اور یہ اداروں کے لیے میرا پیغام ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ریڈ لائن ہوتی ہے، رینجرز آ جاتے ہیں، فوج آ جاتی ہے تو لوگ اعتماد کرتے ہیں ان پہ تو پیچھے اٹھ جاتے ہیں. کبھی بھی کسی نے فوج کو پش نہیں کیا، رینجرز کو پش نہیں کیا. عام حالات میں جو ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پولیس سے لوگ لڑتے ہیں، جیسے ہی رینجرز اور خاص طور پہ فوج آ جائے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پہلی بار ایسا ہے کہ کچھ میر جعفروں نے ادارے کو بھی متنازعہ بنا دیا ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. کیا اس چارجڈ انوائرمنٹ میں جب ملک کا نوجوان جس کی اکثریت ہے وہ تیار بیٹھا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، آپ سامنے فوج کو کھڑا کریں گے؟ کیا آپ ملک کے نوجوان پہ گولیاں چلائیں گے، ٹینک چڑھائیں گے اس کے اوپر؟ تو دنیا میں کیا امیج جائے گا اور پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا یہ سوچا ہے کسی نے؟ عمران خان اس بار جس مارچ کی بات کر رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں ملین مارچ نہیں، ملٹی ملین مارچ ہوگا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں 10 لاکھ لوگ ہوں گے تو ملین مارچ ہوگا. ہو سکتا ہے اس میں 20 ہوں، ہو سکتا ہے 30 لاکھ لوگ ہو جائیں، کیونکہ پورے ملک سے اگر ہر علاقے سے 30-40 ہزار بندہ بھی آ گیا نا، صرف مین شہروں کی بات کر رہا ہوں، تو ملین تک تو یہ بات پہنچ جانی ہے. اب لوگ دیہاتوں قصبوں سے بھی آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اتنا غصہ ہے لوگوں میں کہ ہمیں تم نے غلام بنا دیا امریکہ کا، کہ وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ اس کا موقع آنے دینا چاہتے ہیں، کہ اس کی نوبت آنے دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کامن سینس اینڈ بیٹر سینس مسٹ پریویل. یہاں پہ عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے. جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پروگرام دوبارہ آن ٹریک ہو، کمٹمنٹس ہو جائیں، مہینہ لگتا ہے، 1.5 لگتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ معیشت کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد فوری طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے، وہ وہی پالیسی چلاتی رہے گی جو گورنمنٹ کی تھیں، اور اس میں پروگرام ڈیریل نہیں ہوگا. شفاف الیکشن ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. ای وی ایم میں ای وی ایم کو بہتر بنا لیں، اپنے ساری جماعتیں بیٹھ جائیں، ای وی ایم کو بہتر کرنا ہے تو کر لیں، لیکن ای وی ایم کو ختم نہ کیا جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ نہ ختم کیا جائے. ان سب کے ساتھ الیکشن میں جائیں، شفاف الیکشن ہو، جس کی حکومت بنے گی سب خوش دلی سے قبول کریں اور معاملہ حل ہو جائے گا. اب جو ڈیمانڈز کی ہیں عمران خان نے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو بتا دوں. چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے عمران خان نے، اور یہ بڑا اہم مطالبہ ہے. اگر چیف الیکشن کمشنر ان کے ہاتھ بکا ہوا نہیں ہے اور ان کا بندہ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا آبویسلی دیوی سوغات ہے یہ، تو یہ بندہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے گا، کیونکہ اس نے ساری زندگی نوکری کی ہے، پینشن بھی کھا رہا ہے، ادھر سے بھی پیسہ کما رہا ہے. مسئلہ ان کو پیسے کا نہیں ہے، اس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے یہ اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ورنہ اتنا ذلیل ہو کے کون بیٹھتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. تو یہ اچھا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے، اس سے دباؤ بڑھے گا.
सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है आर्टिकल 63A पे जल्दी फैसला दे दें। ये जब हो जाएगा तो पंजाब असम्बली गिर जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इलेजिटिमेट हो जाएगा इनका सारा इक़्तिदार। ये एक तो बात कर दी। और तीसरा और अहम तरीन मुतालबा, ये जो मरासला है, जो अमरीकी धमकी है, इसकी ओपन कोर्ट में हियरिंग हो, सब अवाम के सामने हो सब कुछ। उसमें क्या होगा कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो सब किरदारों को फिर सवालात के लिए बुलाएंगे, रोस्टम पे खड़ा करेंगे। जब पूछेंगे ना उनसे, वहां सबकी काम पे टांगना शुरू हो जाएंगी। फैसला तो बाद में आता है ना, जो प्रोसीडिंग्स होंगी ना वो अवाम को बता देंगी कि हुआ क्या था अवाम के साथ, और इस प्रोसीडिंग्स को ज़ाहिर नहीं होने दिया जाएगा। तभी इमरान खान ने जब कमीशन का ऐलान किया, जनरल तारिक को उसका सरबराह बनाया, तो फौरन फोन गए जनरल तारिक को कि खबरदार कमीशन की सरबराही कबूल नहीं करनी। मीर जाफर ने फौरन कॉलें खड़काई और उसके बाद सारे मामलात उधर ही दफन हो गए। अब इमरान खान एक वे आउट दे रहे हैं। सबसे अहम तरीन बात सुने, एक वे आउट दे रहे हैं। इमरान खान ने दो बातें की हैं, एक अमेरिका की साजिश, और साजिश का जो मीर सादिक है वो नवाज शरीफ है। मीर सादिक टीपू सुल्तान का वजीर आजम था, मीर जाफर सिराजुद्दौला का जनरल था। जब मीर सादिक कहा गया तो नवाज शरीफ को कहा गया, और मीर जाफर जब कहा गया तो किसी की तरफ इशारा नहीं किया गया, नाम नहीं लिया गया। इमरान खान वे आउट दे रहे हैं। बात अमेरिकी साजिश और नवाज शरीफ तक रुक सकती है अगर होश के नाखून ले लिए जाएं। अगर किसी दिन इमरान खान के मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया तो ये जो लाखों लोग, मिलियंस, मल्टी मिलियंस लोग तैयार बैठे हैं सब कुछ करने के लिए, ये रुकेंगे नहीं। फिर ये घरों में नहीं बैठेंगे। लोग बहुत गुस्से में, इतना गुस्सा इस कौम में कभी भी नहीं आया। आज़ादी का जज्बा था 1947 में, ऐसा गुस्सा कभी नहीं था, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती ना सिर्फ उनको गुलाम बनाया बल्कि माने हुए चोरों डाकुओं को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया है। ये अवाम कबूल नहीं करेगी। अवाम जाग गई है, पाकिस्तान बदल गया है, ये नया पाकिस्तान है और आप पुराने पाकिस्तान में जी रहे हैं। तो मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ, ये हमदर्दाना मशवरा है, हम प्यार करते हैं इसलिए आपको कह रहे हैं गलती सुधार लें। इलेक्शन अनाउंस हो जाएं, बता दिया जाए कि 1.5 महीने बाद हम असेंबली रिजॉल्व कर देंगे। असेंबली डिजॉल्व होते ही इलेक्शन में ज़ाहिर 2 महीने में चला जाता है मुल्क, 2 से 3 महीने में इलेक्शन हो जाए, मसला हल हो जाएगा। आपका भी मसला हल हो जाएगा, बाकियों का भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जिद रखी कि हमने नवंबर तक रखना है, अब आपकी जिद है हमने अप्रैल तक रखना है, जब तक कि हम इस बंदे को हम निकालना चाहते हैं वो रिटायर नहीं हो जाता, तो ये जिद आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अवाम से दुनिया की कोई फौज भी नहीं लड़ सकी, फौज से बैरूनी ताकतें नहीं लड़ सकती, फौज से बैरूनी दुश्मन नहीं लड़ सकते, लेकिन फौज अपनी अवाम से नहीं लड़ सकती। तारीख इस चीज की गवाह है, जब भी फौज अपनी अवाम से टकराई है नुकसान हुआ है। तो ये शहबाज सरकार फौज को अवाम के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश करेगी। आप इस सूरत हाल से बचने के लिए हालात को किस तरफ लेके जाना है, आसान हल है, इलेक्शन कराएं, सबको क्लीन चिट मिल जाएगी, अवाम सबको क्लीन चिट दे देगी। आखिरी फैसला अवाम ने करना है कि साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है। ये फैसला अवाम को करने दें। तारीख गवाह है, जब भी अक्सरियत को नीचे लगा के अकलियत को ऊपर बिठाया गया है, तबाही आई है। इस तबाही को रोक लें, मुल्क को बचा लें। ये पैगाम है आज का। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।